دیکھا مجھے رہے خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا میں نے دیکھا علم شاہ کو آلودہ خون میں نے دیکھا علم شاہ کو آلودہ خون میں نے عباس کو بھیجا لب دریا دیکھا میں نے دیکھا علی اصغر کا گلا خون میں تر میں نے دیکھا علی اصغر کا گلا خون میں نے زخمی علی اکبر کا کلیجہ دیکھا ایک گٹھڑی شہدی پوشت پہ لے آئے جس میں ایک گٹھڑی شہدی پوشت پہ لے آئے جس میں نے ٹکڑے ہوئے قاسم سراپا دیکھا گر پڑے سب نبی تھام کے ہاتھوں سے جگر گر پڑے سب نبی تھام کے ہاتھوں سے جگر علی اکبر کو جو ریتی پہ دیکھا علی اکبر کو جو ریتی پہ تڑپتا دیکھا مجھے رہی خلق میں ان آنکھوں نے قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی شے کو ایک چاند چھپانے میں بہت دیر لگی قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی کچھ قدم دور ہے بازار سے دربار مگر کچھ قدم دور ہے بازار سے در
بنانے میں بہت دیر لگی، ٹکڑے چنتے ہوئے قاسم کے کہا مولا نے، ٹکڑے چنتے ہوئے قاسم کے کہا مولا نے، ہائے افسوس کے آنے میں بہت دیر لگی، اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی، یوں تو ہر لاش جلدی سے اٹھائی شے نے، یوں تو ہر لاش جلدی سے اٹھائی شے نے، لاش اکبر کے اٹھانے میں بہت دیر لگی، قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی، اس قدر پیاس سے سوکھا تھا گلوئے سرور، اس قدر پیاس سے سوکھا تھا گلوئے سرور، شمر کو بہت دیر لگی، قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی، شے کو ایک چاند چھپانے میں بہت دیر لگی، قبر اصغر کی بنانے اس کو نہیں ہے کہ اس کو کیوں دیا جائے، کیونکہ مومن پر لاگو ہے کہ جب بھی فرش اعلیٰ بچھے وہ فضیلت جو ہے فرش بچھانے والے کو افضل درجہ، اور جو اس پہ مومن آ کے بیٹھتے ہیں ان کو دوسرا سوال، اور جب ذاتی ممبر پر بیٹھ کے ذکر اہل بیت کرتا ہے تو وہ تیسرا ہے کہ اس عظمت کو مومن سے گزارش ہے کہ فرش اعلیٰ کی عظمت کو کبھی نہیں، کبھی اس کو بھی نہیں کریں، ہمیشہ فرش پر بیٹھیں، چونکہ آج تک دنیا کوئی مسیحی ایسا نہیں ہے سوائے اس امام حسین کا صدقہ ہے، فضائل ہے، جس سے آج ساری تعلیم، ہر طرح کی تعلیم ان بچوں کو یہی ملتی ہے، یہی وہ در ہے جہاں سب کو سب کچھ ملتا ہے، کہیں در ایسا نہیں ہے جس کو سب کچھ مل جائے۔ اسی کے ساتھ فرش اعلیٰ کی عظمت پر چند بار پیش خدمت ہے کہ وقار شام و سحر ہے حسین کی مجلس، اور سکون قلب و جگر ہے حسین کی مجلس، اور غرور و فکر و نظر ہے حسین کی مجلس، اور متاع نوع بشر ہے حسین کی مجلس، ٹھکانہ اور کہاں درد غم کے ماروں کا، یہی تو ایک سہارا ہے بے سہاروں کا۔ درد دل بھی یہی، درد کی دوا بھی یہی ہے، درد دل بھی یہی، درد کی دوا بھی یہی، اور پدر کا پیار بھی اور ماں کی مامتا بھی یہی، اور چراغ معرفت دین کبریا بھی یہی، اور نجف بھی کوفہ بھی یثرب بھی کربلا بھی یہی، اور یہی حیات کے رشتوں کے خون ملتا ہے، اور یہی بہن کو چین تو ماں کو سکون ملتا ہے۔ یہ مجلس غم شبیر اور یہ فرش عذاب،
یہ آنسوؤں کی چھلا چھل، یہ ماتموں کی صدا، یہ ذکر حق و صداقت، یہ فکر جوش روا، یہ سامعین معدت، یہ ذاکرین وفا، یہاں شعور و نظر کے چراغ جلتے ہیں اور تراشے جاتے ہیں دل اور دماغ ڈھلتے ہیں، ہے عام دعوت فکر و نظر سبھی کے لیے، ہے عام دعوت و فکر و نظر سبھی کے لیے، جتنے ہمارے مومنین ہیں اس پہ کوئی قید نہیں کہ آپ کو سب کے لیے، وہ کہتا ہے کہ ہے عام دعوت و فکر و نظر سبھی کے لیے، اور چراغ اشکوں کے جلتے ہیں روشنی کے لیے، چراغ جلتے ہیں اشکوں کے روشنی کے لیے، اور ملے گی دولت کردار آدمی کے لیے، یہ فرش ایک ضرورت ہے زندگی کے لیے، یہ فرش ایک ضرورت ہے زندگی کے لیے، یہاں دلوں پہ صداقت کا راج ہوتا ہے، یہی دکھے ہوئے دل کا علاج ہوتا ہے، ثبات کا پیغام، یہی سے نت ہوا ہے حیات کا پیغام، اور سنایا جاتا ہے اہل صفات کا پیغام، اور نماز و روزہ و حج و زکات کا پیغام، یہ ایک مرکز تعلیم لا الہ بھی ہے، یہ ایک مرکز تعلیم لا الہ بھی ہے، یہ فرش غم نہیں ایک دستگاہ بھی ہے، یہیں پہ اہل نظر کو ضرور ملتا ہے، بقدر ظرف ہر ایک کو ضرور ملتا ہے، ستم کسوں کو بیاجے مجازے غرور ملتا ہے، اور دلوں کو غم دماغوں کو نور ملتا ہے، اور یہیں سکوب کے دھبے شعور دھوتا ہے، یہیں وجود خدا کا یقین ہوتا ہے، یہیں وجود خدا کا یقین ہوتا ہے، حسینیت تو ہے خود مرکز رواداری، یہاں نہیں کوئی بغض و حسد کی بیماری، سکھائی جاتی ہے اس انجمن میں غم خاری، سفید جھوٹ ہے یہ تہمت دل آزاری، کسی کو گالیاں دینا ہمارا کام نہیں، یہ بزم اہل محبت ہے تخت و شام نہیں، یہ تخت و شام نہیں، شراب حب علی سے چراغ روشن ہے، غم حسین میں سینے کے داغ روشن ہے، اور دلوں میں نور کھڑا ہے، دماغ روشن ہے، اس انجمن میں 72 چراغ روشن ہے، چراغ روشن ہے، نہ شام والے نہ بدر و حنین والے ہیں، یہ بزم غم ہے یہاں سب حسین والے ہیں، کھلا ہوا ہے دلوں میں محبتوں کا چمن، سنبھل کے مومنوں مجلس امام رمن، جبین عصمت زہرا یہ آنا جائے سکن، زمین کو سجدگاہ آسمان بناتی ہے، یہ فرش وہ ہے جہاں سیدہ بھی آتی ہے، وہ مہمان خدا ہے یہاں جو آیا ہے، سروں پہ چادرے بنتے نبی کا سایہ ہے، اور صدائے سید سجاد نے بلایا ہے، یہ فرش زینب و کلثوم نے بچھایا ہے، یہ فرض بے کسو مظلوم کی امانت ہے، ارے غم حسین نمائش نہیں عبادت ہے، وہ قید خانہ جہاں تین روشنی نہ ہوا، اندھیرا رہتا تھا ہر سمت گھٹ رہی تھی فنا، قدم قدم پہ مصیبت نفس نفس میں بھرا، اور تڑپ کے کرتے تھے بے کس یتیم آہو کا، اور سکینہ کہتی تھی ارے دل رات رب میں روتی ہے، اور بجر کسینہ کہاں اب زمین پہ سوتی ہے، اور سکینہ کہتی تھی اب رنگ سے آئیے بابا، پھر اپنی چاند سے صورت دکھائیے بابا، اور نگاہ سے شبر سے درے بچائیے بابا، پھر اپنے سینے پہ آکے سلائیے بابا، نہ چین ملتا ہے دن کو نہ نیند آتی ہے، چچا سے کہہ دو تمہیں بلاتی، علاج کے رستے میں ہار کے او بدنصیب
دیکھ علی کو پکار کے، بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کے، او بد نصیب دیکھ علی کو پکار کے، تو ہم سے قدم چھوڑا دے شہ ذی وقار کے، ہم سے قدم چھوڑا دے شہ ذی وقار کے، دنیا اسی میں مر گئی سر مار مار کے، ہم سے قدم چھوڑا دے شہ ذی وقار کے، دنیا اسی میں مر گئی سر مار مار کے۔ اور مولانا فرمائے کہ ہے بستر رسول پر حیدر یہ کب کھلا، یہ جو بستر پہ ہے یہ باتیں کب معلوم ہوئی، کیسے معلوم ہوئی؟ اس کی آئے کہ ہے بستر رسول پر حیدر یہ کب کھلا، ہے بستر رسول پہ حیدر یہ کب کھلا، انگڑائی جب کے لی شب ہجرت گزار کے، ہے بستر رسول پر حیدر یہ کب کھلا، انگڑائی جب کے لی شب ہجرت گزار کے، تو یہ معجزہ ہے عرش پہ آئے گئے رسول، یہ معجزہ ہے عرش پہ آئے گئے رسول، نقش قدم مگر نہ ملے رہ گزار کے، آنے جانے کے لیے نقش قدم کی ضرورت ہے، تو یہ معجزہ ہے عرش پر آئے گئے رسول، نقش قدم مگر نہ ملے رہ گزار کے، تو مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا، مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا، پھینکا تھا ذوالفقار کا صدقہ اتار کے، مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا، پھینکا تھا ذوالفقار کا صدقہ اتار کے، تو خیبر کا در ہوا تھا یہ، خیبر کا در صلوات پہ محمد خیبر کا در ہوا تھا یہ ایک ایک سے کہہ کے بند، خیبر کا در ہوا تھا یہ ایک ایک سے کہہ کے بند، تم میں بہت سے مر گئے سر مار مار کے، تم میں بہت سے مر گئے سب مار مار کے، کہ خیبر کے در نے کھل کے اشارہ یہ کر دیا، خیبر کے در نے کھل کے اشارہ یہ کر دیا، مظہر یہی ہے قوت پروردگار کے، خیبر کے در نے کھل کے اشارہ یہ کر دیا، اس کو مسائل کی شرح ہے کہ لیلا کے دل کو دیکھ رہے ہیں شہ زمن، لیلا کے دل کو دیکھ رہے ہیں شہ زمن، اکبر کو رن میں بھیجا ہے یسوع سوار کے، اکبر کو رن میں بھیجا ہے یسوع سوار کے، تو اصغر جگر کو تھام کے روئے گی فوج شام، اصغر جگر کو تھام کے روئے گی فوج شام، تم تیر کھا کے آئے ہو یا تیر مار کے، اصغر جگر کو تھام کے روئے گی فوج شام، تم تیر کھا کے آئے ہو یا تیر مار کے، اکبر تمہارا باغ جوانی اجڑ گیا، اکبر تمہارا باغ جوانی اجڑ گیا، لیلا نے 4 دن بھی نہ دیکھے بہار کے، اکبر تمہارا باغ جوانی اجڑ گیا، لیلا نے 4 دن بھی نہ دیکھے بہار کے۔ اب میں لفظ طور گزارش کرنا اللہ سے لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين أبي الطاهرين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق
بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صلوات اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید ثابت حسین ابن سید میر احمد رضا صاحب کافی ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی اس لیے پڑھنا ہے کہ ہم بھی 250 کلومیٹر کا سفر طے کر کے آئے، اور آپ کو اس لیے سننا ہے کہ آپ بھی دور دور سے آئے ہیں، لہٰذا دونوں کے لیے برابر ہے معاملہ۔ بچپن میں ہم دیکھتے تھے اور بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بچپن کا دستور یہ تھا ہم لوگوں میں کہ سامعین پہلے آتے تھے، مولانا بعد میں۔ اب دستور یوں الٹا ہے کہ مولانا پہلے آتے ہیں، سامعین بعد میں۔ سلوات بھیجیے اس لیے ترقی یافتہ زمانہ ہے، اور جب انسان ترقی کرتا ہے تو وہ ترقی کی طرف نہیں جاتا ہے، تنزلی کی طرف جاتا ہے۔ اور جب فرش بیت جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ فرش مجلس بچھانے والا جانے، اور جب ذاکر جانے تو کہتے ہیں ذاکر جانے، تو پھر سامعین کیا جانے۔ تو جب دیکھیے میں حالت حاضرہ پر بول رہا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے فرش بچھانے والے کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے جب فرش بچھا لیتا ہے، اب اس کے بعد سامعین کی ذمہ داری شروع ہوتی ہے کہ وہ آئے۔ تیسری منزل پہ ذمہ داری ہے ذاکر کی کہ پڑھے، لیکن ذاکر بھی کب پڑھے گا جب سامعین سنیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مولانا تشریف فرما ہے، جانتے ہیں آپ لوگ بھی، اس لیے کہ حسین کا رسول کے چاہنے والے سب بافہم ہوتے ہیں، بے فہم نہیں ہوتا ہے کوئی، کہ وہاں والے یہاں آتے ہیں۔ بڑی مشکل یہ ہے کہ وہاں والے تو اتنی جلدی آ جائیں اور یہاں والے کے آنے میں اتنی تاخیر ہو۔ ایک صلوات اور یہ سلسلہ یہی کا نہیں ہے، ہر جگہ کا ہو چکا ہے۔ تو یہ بات رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج کی جو تاریخ ہے آپ جانتے ہیں، بہت سے لوگ گریز کر لیتے ہیں کہ 1 جنوری 2017 اور ہم اس 1 جنوری کا آغاز غم سے کریں۔ توجہ فرمائیے گا، اس لیے کہ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ 1 جنوری کو ہم نے بچا لیا، خرافات سے ذکر اہل بیت ہو رہا ہے۔ ایسا دیکھیں ہم یہاں سے نکلتے تو وہ جشن مناتے، اب جشن میں نہ معلوم کیا کیا شامل ہے، وہ تو آپ جانے، کوئی بھی جانے، اس سے کوئی مطلب نہیں، لیکن کم سے کم یہ تو بات ہو گئی کہ اس مقدس سرزمین پر، دیکھیں لفظ مقدس میں نے استعمال کیا کہ جہاں حسین کے چاہنے والے، آل رسول کے چاہنے والے ہو، وہ جگہ مقدس ہو جایا کرتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں والا جب یہاں آ جاتا ہے جگہ مقدس ہو جاتی ہے۔ ایسا دیکھیں ہم 1 جنوری، اب دوسری بات یہ کہ ہمارے سال کا آغاز محرم سے ہوتا ہے، ہم انگریز نہیں ہیں۔ یہ تو الگ کی بات ہے کہ انگریز کا کلچر ہم نے اپنا لیا ہے، انہوں نے ہمارے کلچر کو نہیں اپنایا، ہم نے ان کے کلچر کو اپنا کے کہا کہ اب جنوری سے شہر شروع ہو گیا ہے۔ اور دیکھیے بھائی یہاں پہ بہت سی جو سننے کیا کہ بھائی ایصال ثواب کی مجلس 1 جنوری کو، یاد رکھیے گا مجلس مردے جو نہیں ہوتی، حسین بھی ہوتی ہے۔ مجلس مردے کی نہیں ہوتی، ذکر اہل بیت ہو رہا ہے، اس لیے کہ ان کے وسیلے سے یہ ثواب جاتا ہے، اور ہم کے اگر وسیلے کے پہنچ نہیں سکتے، جیسے یہاں ہیں ہم، ہمارے عباس بھائی کے وسیلے سے یہاں تک آئے، اچھا عباس کے وسیلے سے لوگ جاتا ہی ہے۔ اس لیے کہ نام ہی ایسا ہے، اور خدا کی قسم بھی ہم وسیلے سے آ گئے۔ وسیلہ بیچ کا ہوتا ہے،
اچھا وسیلے میں بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، مجلس اگر خراب ہو جائے تو ساری ذمہ داری ان کی. کہاں سے لائے تھے، کس وقت لائے تھے، کیسے طے کر لیا تھا. مجلس اچھی ہو جائے تو تعریف ان کی. اللہ نے بھی کچھ وسیلے کو بھیجا اور ایسے وسیلے کو بھیجا، اللہ کو جب انہوں نے پہچانوایا ہے کہ جب یہ ایسے ہے تو اللہ کیسا ہوگا. جب یہ ایسے ہے. اور دوسری بات یہ دیکھیں کہ ہمیں جو وقت ملا ہے وہ 12 کا ملا ہے، بغیر 12 کے کام ہی نہیں چلتا. جب ہم بدل رہے دن میں 12 گھنٹے، رات میں 12 گھنٹے، 12 کے بعد وقت بدلتا ہے. ریلوے کا جو کچھ بدل رہا ہو، لیکن ہمارے ہندوستان کا جو وقت بدلتا ہے گھڑی کا 12 کے بعد 1 ہے. اب آپ سمجھ نہ گئے کہ 12 کے بعد کہ 1 بجنے والا ہے، 12 کے 12 ہے. یعنی یوں سمجھیے، دیکھیے آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ 12 اور 1 کے درمیان میں ہے. ابھی 12 اور 1 کے درمیان، تو جو 12 اور 1 کے درمیان مل جائے اسے نجات نہیں ملے گی. پیغمبر نے کہا میرے اہل بیت کی مثال سے بنا کی ہے، جو بھی سوار ہو جائے. ہماری حدیث نہیں ہے، پیغمبر کی حدیث ہے. قول رسول و فعل رسول کو تقریر کہتے ہیں، اور سوال رسول کے سننے والے موجود ہیں. تو یہ سلسلہ آپ جانتے ہیں، چونکہ مجلس ہے اصالہ ثواب کی. تھوڑا دیر تذکرہ موت کا. اب جانتے ہیں کہ موت سے بہت سے لوگ بھاگتے ہیں. ایک جگہ گئے مجلس پڑھنے کے لیے، 2 مولانا پہنچ گئے تو انہیں کہا ایک ہی مجلس پڑھے گا، اس لیے 40ویں ایک کی مجلس کی ہے، 2 نہیں پڑھے گا. ہم نے کہا ہم بھی پڑھ کے جائیں گے، ہم بھی پڑھ کے جائیں گے، چاہے ابھی پڑھوائیے یا رات میں پڑھوائیے. کہا نہیں مولوی صاحب ایسا ہے کہ مجلس ہمارا ایک ہے، مجلس ایک ہوگی. کہاں چلا گیا اسلام؟ کون سی کتاب لے کے چلے گا؟ جتنا ذکر اہل بیت ہوتا جائے گا ثواب ملتا جائے گا. لیکن یاد رکھیے گا، بڑے روک کے جملے کو میں کہہ رہا ہوں، یہ ہمارے اسلام میں نہیں ہے، عورتوں کی کتاب میں ہے. اسلام کو صاف. اچھا دیکھیے، میں نے یہ لفظ عورتوں کا استعمال کر لیا. اگلی بات یاد رکھیے گا، جہاں ہر عورت نہیں، جہاں کلیہ ہوتا ہے وہاں استثناء بھی ہوتا ہے. آج کی جو ماشاءاللہ سے پڑھی لکھی عورتیں وہ نہیں جو پہلے کی ہے، ہوتا چلا آیا ہے، ہوتا رہے گا. اسلام نے کہا کہ ہوتا چلا آیا ہوتا رہے گا. اب موت تو آگے رہے گی. موت سے بچا کون ہے؟ جب سلیمان جیسا نبی نہ بچا تو امت کہاں بچے گی؟ اور میں لفظوں کو پھر ادا کر رہا ہوں، جب ملک الموت نبی کی نہیں سنتا تو امت کی کہاں سنے گا؟ ارے بھیا اس کے پاس انٹرنیشنل پاسپورٹ ہے، جہاں چاہتا ہے چلا جاتا ہے. سلیمان اپنی حکومت کا پتہ، میں جو ہوں، دیکھیے میں کے گھمنڈ میں کبھی مت رہیے گا. جیسا میرا گھر ویسا کسی کا گھر نہیں ہے، جیسے میرے پاس زمین ویسے کسی کے پاس نہیں، جیسے میرے اولاد ویسے کسی کے نہیں. جہاں لفظ میں آیا وہی اللہ نے مشیت بگڑی. کہ ہم نے جب لفظ میں سلیمان جیسے نبی کی نہ چلنے دی تو امت کی کہاں چلے گی؟ جیسا میں عالم ویسا کوئی نہیں، یہ بھی نہیں ہے. سلوات بھیجیے بابا. اپنی حکومت کا پتہ لگانے کے لیے چلے کہ جب تک میں اس پر رہوں کوئی نہیں آئے گا. وہ سنتا کس کی ہے؟ لیکن ایک در پہ سنا ہے، آگے چل کے عرض کروں گا. اب جناب سلیمان نے پوچھا کون کا؟ ملک الموت. کہ اللہ نے کوئی پیغام دیا، کہ پیغام لانے والا ڈپارٹمنٹ الگ ہے، ہم موت لے کے آتے ہیں. دیکھیے جب ایک آئی ایس سے بات کر رہا ہے تو دیکھیے یہ بھی نبی اور وہ بھی ملک بول رہا ہے جیسے، اس لیے کہ پرمیشن وہاں سے مل چکا ہے، سپر پاور سے اب کہیں رکے گا نہیں. کہ کیوں آیا؟ کہ روح قبض کرنی ہے، کہ اتر چلوں؟ کہ نہیں. کہ بیٹھ جاؤں؟ کہ بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں. پروردگار ایسا کیوں کیا کہ سلیمان میں پیدا ہو گیا؟ تو میں کیسے توڑا کہ ملک الموت سے؟ تو بھائی ملک الموت کا میں کہاں ٹوٹے گا؟ یہ تو کہے گا میں جہاں چاہوں چلا جاؤں.
ने। अब जरा बताइए, जो रसूल की बेटी मलकुल मौत को रोक दे, पावर देख रहे हैं आप, क्या पावर इस्तेमाल कर रही। वहां सुलेमान से कहता नहीं लेके जाऊंगा, यहाँ अंदर जाता नहीं। परवरदिगार तू कहा सुलेमान की मर्जी मेरी मर्जी नहीं है, लेकिन इनकी मर्जी मेरी मर्जी है। अब उसके बाद चला गया मलकुल मौत कब्ज करके। मैंने ही अपने 2 शेर में कहा था कि मौत से कब कभी फुर्सत किसी इंसान को मिली, बैठने तक की इजाजत न सुलेमान को मिली। बेइजाजत ये मलकुल मौत न आने पाए, ये फजीलत तो फकत सरवरे दौरा को मिली। और ढलता सूरज ये बताता है जमाने वालों, वो भी जो भी आया है वहां लौट के जाना होगा। खत्म दम निकल जाएगा, खत्म फसाना होगा, कलम होंगे और ना ये जमाना होगा। जनाब सुलेमान को मौत आ गई, जनाब मूसा, लेकिन मौत से हर इंसान घबराता है। जितना मौत से डरता है किसी चीज से नहीं डरता। और पैगंबर की हदीस नहजुल खिताबत में है कि हर घर का रोजाना मलकुल मौत 5 बार चक्कर लगाता है, चाहे तुम कितनी मोटी ग्रिल क्यों न लगा लो, वो तो आके रहेगा 5 बार। और हमने कभी कभी देखा है क्या, देखिए जब दफन करके वापस होइए ना, पहले मरने वाले के घर जाइए, इसलिए मलकुल मौत आ रहा है। अरे मलकुल मौत आपका ये ऐसा डाकिया थोड़ी है जिसको चाहेगा खत दे के चला जाएगा, नहीं साहब, जिसकी मौत होती है वही जाता है। अब उसके बाद यही जनाब मूसा के बाद जब मलकुल मौत आया, क्या चल रहा है, क्या कोई दोस्त अपने दोस्त को मौत देता है? अल्लाह ने कहा छोड़ दो। अब उसके बाद एक रास्ते से चलो कब्र खोद रहे थे, जनाब मूसा जाकर खड़े हो गए छा में, कहा किसके लिए कब्र खोद रहा है? आप ही के इतना लंबा इंसान इंतकाल कर गया। अच्छा नाम आप है, का नाम आप तो नहीं, कहा मैं लेट जाता हूँ, तू नाप ले। अब जैसे ही लेटे हमने जन्नत के नजारे करा दिए। तो जनाब मूसा ने कहा ये कब्र मैंने लिए रहने दे, उसके लिए और खोद देना। कहा हुजूर सारा इंतजाम आपका हो रहा था, सारा इंतजाम जो किया जा रहा था ये आप ही के लिए हो रहा था, है? अब मैं एक जुमला कहता हूँ, अकीदत का, शरीयत का नहीं, शरीयत में बचाइएगा, अकीदत का जुमला है। मूसा नबी सही, लेकिन मौत की तमन्ना उस वक्त तक की नहीं जब तक जन्नत के नजारे कर नहीं लिए। असहाबे हुसैन कैसे हैं, शब आशूर आई, जन्नत देखी नहीं, तमन्नाएं मौत कर रहे हैं। इसारे सवाब कहते हैं सवाब के पहुंचाने को। तो कहते हैं कि साहब आपके यहाँ तो 2 जिक्र होता है, एक तो जिक्र अहले बैत और कुरान। हमने कहा एक साहब के बीमार पड़ गया, हमने कहा सुनिए साहब इनको दवा खिला दीजिए। कहते हैं मौलाना साहब आप अहमक आदमी हैं, क्या पढ़ा लिखा है, आप जानते नहीं है कि बेगैर डॉक्टर के दवा बेकार है, इसलिए कि डॉक्टर के साथ दवा है तो ठीक। तो पैगंबर ने इसलिए दोनों को छोड़ा था, कुरान भी अहले बैत भी। सवाब पहुंचाने का 2 जरिया बनाना, कुरान पढ़ के बनाना, जिक्र अहले बैत करके बनाना। कुरान का सवाब तो पहुंचेगा। कुरान तो अब माशाअल्लाह घरों में ताकों पे रखा होता है, रमजान शरीफ में उतरता है। और देखिए उस वक्त भी कुरान उतरता है कि जब किसी की रूह ना निकल रही हो, तो मौलवी साहब चल के एक पारा पढ़ दो। हमने कहा किस लिए? कहा ताकि रूह निकल जाए। बड़ी दुनिया के लोगों को देखिए, कुरान अब नाजिल हुआ था रूह निकालने के लिए। जरा बताइए भाई, कुरान तिलावत करने के लिए अपने घरों में ताक पे रख के घर को कब्रिस्तान न बनाओ, कुरान की तिलावत करो। अब आइए, एक शख्स पे गुनहगार था, उस पर अजाब हो रहा था, पैगंबर इस्लाम उस रास्ते से गुजरे। जब गुजरे तो असहाब से कहा तेज चलो, तेज चले, कहा इसलिए कि कब्र पे अजाब हो रहा है। अब जब पलटे तो कहा आहिस्ता चलो। मैं पूछूंगा परवरदिगार इतनी जल्दी तेरा मूड कैसे बदल गया? अभी अजाब, अभी रहमत, थोड़ी देर भी नहीं गुजरी। तो 2 बात समझ में आई, अल्लाह के रसूल रुक जाइए, अजाब खत्म कर दीजिए।
کہا تم سمجھے نہیں، گنہگار ہے تو عذاب ملے گا چاہے کہیں پہ ہو. ایک سلوان بھیجیے بابا، چاہے کہیں پہ ہو. اب جانے گرامی جیسے کہ آہستہ چلو کہ ہوا کیا، اللہ کے پیغمبر کا، اس لیے کہ اس کا باپ گنہگار تو تھا لیکن اس کے بیٹے نے مکتب میں جا کے واٹی نیم نہیں بلکہ اے سے زیڈ تک نہیں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا. تو مشیت نے کہا جس کا بیٹا ہمیں رحمان اور رحیم کہے اس کے باپ کی قبر پہ عذاب. تو میں جملہ پوچھتا ہوں امت مسلمہ سے، جب ایک گنہگار بیٹا اپنے گنہگار باپ کو بخشوا لے جاتا ہے تو کل ایمان بیٹا علی ابو طالب کو کیسے نہیں بخشوائے؟ تو اب گنہگار بیٹا گنہگار باپ کو قرآن مجید کا ثواب ہے. اسی قرآن کی یہ آیت ہے جس کی تلاوت کشتگی آ گئے اس منزل کی طرف. اب لوگ کہنے لگے جب توحید کا یہ عالم ہے تو تقریر کا کیا عالم ہوگا، لیکن ایسی بات نہیں سمیٹنا کہ ہم لوگ کے بس میں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ابن عباس مولا علی سے قرآن کی تفسیر بیان کر رہے تھے، مولا علی قرآن کی تفسیر ابن عباس سے بیان کر رہے تھے، بیان کرتے 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 چہرے کا رنگ بدلا. تو مولا نے کہا ابن عباس اب تم تفسیر نہیں سنو گے، شارٹ کٹ سن لو. جو پورے قرآن میں وہ سورہ الحم میں ہے، جو سورہ الحم میں وہ بے میں ہے، جو بے میں بے کے نقطے میں ہے، اور جو نقطہ میں ہوں. اب ذرا بتائیے کہ الف سے لے کے یہ تک میں نقطہ اگر ہٹا دیجئے تو نہ بے سمجھ میں آئے گا نہ تے. تو اسی طرح اگر علی کو تاریخ سے نکال دو گے تو تاریخ محمل بن کے رہ جائے گی، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. کبھی نبی اپنے جیسا نظر آئے گا، کبھی نبی خاکی نظر آئے گا، کبھی کبھی نبی تو ایسا ہوتا جیسے ہم تھے. کہ نبی قرآن مجید ہے، اسی قرآن کی آیت ہے. اب قرآن کون قرآن جو 13 سال مکے میں نازل ہوا، 10 سال مدینے میں نازل ہوا. 10 سال مدینے میں، 13 سال مکے میں، یعنی 23 سال تک قرآن نازل لوح محفوظ میں ایک رات میں نازل ہوا. اسی لیے کہ ہم تو نازل ہونے کے بعد پڑھتے ہیں تو حافظ کہلاتے ہیں، جو نازل ہونے کے پہلے پڑھ دے اسے جاتا ہے. بھئی ہم تو حافظ کب بنے، ذاکر کب بنے؟ جب دنیا میں آئے تو مجلس پڑھنا سیکھا، قرآن یاد کر لیا تو حافظ ہو گئے. وہ حافظ کہتے ہیں اس کو جو نازل ہونے کے پہلے پڑھ دے. لوگ کہنے لگے کہاں پڑھا؟ ہم نے کہا کعبے میں دیکھ لیجئے. محمد کی جو گود میں جب علی آ گئے اور کہا کچھ سناؤ، آج مدرسے میں بچہ آ جائے میں کہوں گا کچھ سناؤ تو کہیں گے مولوی صاحب اب یہ جاہل ہے تب ہم لے کے آئے ہیں. آپ کہتے سناؤ، پڑھائی نہیں تو کیا سنائے گا؟ اگر میں کہہ رہا کچھ سناؤ تو اس کا مطلب کہ پڑھایا آیا ہے. نبی جیسا نبی کہہ رہا ہے یاد ہی کچھ سناؤ، کہا توریت سناؤ، زبور سناؤ، انجیل سناؤ، چاروں کتابیں سنا دی. قرآن بیچ سے سنایا، شروع سے اور آخر سے نہیں. اگر شروع آخر سے سنا دے تو کہتے رٹا رٹایا ہے. سمجھ لو کہ پڑھایا ہے. رٹا رٹایا اور ہوتا ہے، پڑھایا اور ہوتا ہے. رٹا رٹایا اس کو کہتے ہی ہے جو کبھی واو بھول جائے، کبھی میم بھول جائے. پڑھایا اسے کہتے ہیں جو قرآن بھی بتائے تفسیر بھی سمجھا دے. کتابیں سنانے شروع کی ہے تو توریت، زبور، انجیل، آخر میں قرآن سنا دیا. تو پیغمبر نے تعریف کی کہ توریت ایسی موسیٰ سے اچھی سنائی، زبور داؤد سے اچھی، انجیل عیسیٰ سے اچھی. اب قرآن میں جب کہا کہ بڑے احتیاط سے علی نے کام لیا. علی تو احتیاط سے کام لے اور ہم کہتے ہمارے جیسے ہیں. کہا کہ پیغمبر نے کہا کہ علی قرآن ایسے سنایا جیسے میں پڑھا کرتا ہوں. بڑی مشکل ہے تم کو کہ 40 سال کی عمر میں نبوت ملی. میرا نبی تو اس وقت بھی نبی تھا جب کچھ نہیں تھا. کہتے 40 سال کی اچھی جنابی عیسیٰ سے میرا نبی افضل ہے. عیسیٰ ماں کی آغوش میں ہے. جب آئے نا نصرانی جناب دیکھیں میرا نبی، ہم نبی کا تذکرہ کرتے ہیں خدا کی قسم، لیکن مجبوری میرے ساتھ یہ ہے کہ پہلے میں چھوٹوں کا تذکرہ کرتا ہوں. اب دیکھیں شمس دریا پار کر رہے تھے، ایک شخص اور ہو گیا کہ شمس ہم بھی دریا پار کرنا چاہتے ہیں تو کہا جاؤ میرے ساتھ. کا کیا کہنا ہے کہ تم میرا نام لینا، جرت دیکھ لیجئے.
اور دریا پار کرتے، دامن تھام کے دریا پار کر رہے تھے. اور جب دنیا کے دریا کو دامن کو تھام کے پار کیا جاتا ہے تو اس بار کو کرنے کے لیے پورے سراب کو بغیر ہیلمٹ کے کیسے پار کر لیں گے؟ اب جیسے ہی ایک آواز آئی شمس نے کہا یا علی، اس نے بھی کہنا شروع کیا. جیسے علی کا نام لیا ویسے ہی ڈوبنے لگا. اس کا مطلب ہے کہ انگریزی دوا کا کبھی کبھی سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتا ہے. اب جیسے ہی ڈوبنے لگا تو شمس نے کہا میں نے منع کیا تھا نا کہ میرا نام لے گا تو علی کا نام لینے لگا، میری برابری کرنے لگا. اب میں جھوٹا کہوں یا برابر کرو گے؟ شمس جیسے غلام علی کا مقابلہ اگر شمس کا غلام کرے تو ڈوبنے لگے، اور کوئی محمد کا مقابلہ کرنے لگے. ہمارے جیسے تھے جہاں کا ہم ارے منہ بھی نہیں تھکتی ہمارے جیسے کہنے کے لیے. ارے کبھی آدم نے نہیں کہا محمد کو کہ ہمارے جیسے تھے، تم کہہ رہے ہو ہمارے جیسے تھے. اب لفظوں کو بڑے احتیاط سے استعمال کہ جب تمہارا باپ آدم، باپ کا باپ، باپ کا بابا، آدم تو اول ہے. جب آدم جیسا بابا آدم آپ محمد کو اپنے جیسا نہ کہہ سکا، نوح اپنے جیسا نہ کہہ سکے، ابراہیم نہیں ہو زکریا اپنے، تو ہم کہہ رہے ہیں. اور جب ڈوبنے لگا کہ بچا لیا کہ آپ کیسے دریا پار کریں گے، تم میرا ہی نام لو. جب دریا پار کر گئے تو شمس سے پوچھا غلام نے کہ آخر علی کا نام لے تو آپ پار کر رہے ہیں، ہم ڈوب رہے. کہ سن پہلے میرا نام لے کے اپنی زبان کو پاک کر لے تب آقا تک پہنچنا. اب ہم سے نہ پوچھے کہ محمد کا تذکرہ بعد میں کرتے، پہلے ان کے غلام کا نام لے کے زبان پاک کر لیتے ہیں تو وہ آقا تک پہنچ جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب بہت پڑھ گئے. ارے مولانا نہیں پڑھتے، آپ ہی تو پڑھوا دیتے ہیں. تذکرہ کر دیتے ہیں. یہ دریا کا تذکرہ. اب آقا کا تذکرہ بعد میں آتا، کیا کہنا کب پڑھا. ذرا سوچئے محمد کو پڑھتے نہیں دیکھا تھا، لیکن مکہ میں بنا دیا ایک جگہ ہے ان کے نام سے، یعنی یونیورسٹی بنا دی وہاں پر. القرآن نبی اس قریے کا ان کے معنی جاہل تھوڑی ہے. اب میں یہاں مجلس پڑھنے کے لیے آیا اور کسی نے کہا مولانا صاحب آپ کل سے آپ کو پڑھتے نہیں دیکھا. ہم نے کہا بڑی عجیب بات کہتے ہیں آپ. میرے تعلیم کا پتہ لگانا ہے تو لکھنؤ ٹرین پکڑیے چلے جائیے، وہاں جا کے پوچھیے گا سلطان المدارس کہاں پر ہے، وہاں پوچھیے کہ ہم نے کیا پڑھا ہے. پڑھا وہاں پوچھ رہے ہیں فارس گنج میں. محمد پڑھ کے آیا وہاں سے، تلاش کر رہے مکہ میں، اس لیے وہاں سے پڑھ کے آئے تھے. سورہ جمعہ پڑھیے، علم و حکمت کی تعلیم دینے جو نبی آ رہا ہو. جب ٹیچر سے نہیں پوچھتے اسکول میں جا کے آپ نے پڑھا کب، ٹیچر کہے گا ہم پڑھانے کے لیے آئے ہیں، پڑھنے تھوڑی آئے ہیں. اسی طرح محمد جو ہے وہاں سے پڑھانے کے لیے آئے. تو کہنے لگے پڑھے لکھے نہیں تھے، نبوت 40 سال میں ملی تھی. کیا کہنا اس نبی کا، بشر ضرور ہے لیکن ہر ایک بشر سے جدا، ہر ایک بلند نظر کا غرور توڑ گیا. تم اپنے جیسا نہ کہنا ایک ایسے رہبر کو جو اپنا نقش قدم آسمان پہ چھوڑ گیا. جو اپنا نقش قدم آسمان پہ چھوڑ گیا. اچھا یہ بتائیے کہ نبی کی نالائن دیکھی ہے؟ نالائن جوتی ہو کہتے ہیں. جناب موسیٰ کی نالائن کا بھی تذکرہ ہے. اب آئیے میرا نبی کیسے بلند ہے. لوگ کہتے ہیں کہ تذکرہ ہی نہیں کرتے، ہم ویسے نہیں کرتے ہیں جیسے نبی نہیں تھے. جیسے نبی تھے ویسا کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ جب گھر کے بچے کو آپ نے جاہل دیکھ لیا تو پوری فیملی کا اندازہ لگا کہ جاہل ہے. یہی تو ہوتا ہے. تو ہم نے دیکھا علی سے، جس کا علی غلام اتنا پڑھا لکھا تھا، منبر سے سلونی کا دعویٰ کر رہا ہو، اس کا آقا جاہل کیسے ہوگا؟ دربار میں دیا خدا کی قسم کہا کہ نالائن نبی کی. اب موسیٰ کی نالائن نبی کی دیکھیے. ابھی جو مہینہ گزرا ربیع الاول کا، نبی دنیا میں آئے
تاریخ ولادت ہے 9 سے 17 تک ہے، آپ جانتے ہی. اور رسول اللہ کب آئے؟ نبی تو پیدا پہلے ہو گئے تھے، ظہور بعد میں ہوا. سب سے پہلے اللہ نے میرے نبی کو خلق کیا. اچھا جو مجلس میں پہلے آتا نا وہ کہتا فرسٹ. لاسٹ والا بیچارہ کیا بولے گا کہ ہم بعد میں آئے ہیں؟ بیچ والا کہے گا. آگے دیکھیے عظمت محمد ہے کیا. اللہ نے پہلے آدم کو بھیجا، بعد میں میرے نبی کو. تو اس کا مطلب کہ آدم بنن کا اللہ نے کہا گھبراؤ نہیں، پیدا کریں گے اول مخلوق، ظاہر کریں گے آخری رسول. یعنی پہلے بھی تم ہو آخر بھی تم ہو. پہلے بھی تم ہو اور آخر بھی تم ہو. اللہ نے میرے نبی کے نور کو 18 حجابات سے گزارا. حجاب رحمت میں 80 برس، حجاب منزلت میں، حجاب طہارت میں، حجاب صداقت میں یہ نور آیا. صلب عبد المطلب تک آگے بڑھا تو یہ نور 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہوا. آدھا صلب عبداللہ میں، آدھا صلب ابو طالب میں. صلب عبداللہ سے ظاہر ہوا تو محمد کہلایا، صلب علی سے ابو طالب سے ظاہر ہوا تو علی کہلایا، صلب عبداللہ سے ظاہر ہوا تو قرآن جیسی کتاب ملی، صلب عبداللہ سے ظاہر ہوا تو ذوالفقار ملی. ایک سلوات بھیجیے بابا. اور نبی مکے میں پیدا ہوئے. ہم بھی گئے تھے حج کرنے کے لیے، آپ بھی پوچھ لیجیے گا، اور آپ بھی حج کرنے جائیے انشاءاللہ، اس لیے کہ حج ہے واجب. نہیں جا سکتے تو بدن میں پھینک دیجیے. ایک سلوات بھیجیے بابا. استطاعت رہتا ہوا اگر نہیں جاتا ہے تو اس کی موت مسلمان ہونے کی نہیں ہوگی، کوئی سند نہیں ملے گا. اب میں لفظوں کو بدل رہا ہوں. جس نے اللہ کا گھر نہیں دیکھا اس کی موت صحیح نہیں ہوئی تو اسی میں اللہ کا گھر تھوڑی ہے، اس میں کوئی پیدا بھی ہوا تھا. اللہ کا گھر تھوڑی ہے. اور خدا کی قسم اللہ کے گھر سے حاجی صاحب جاتے ہیں خیریت بنائیے کہ زندہ واپس آ گئے. اللہ کے گھر سے کوئی پلٹ پلٹ کے آتا نہیں ہے. اللہ کے گھر سے آپ گئے اور پوچھیے، ہم بھی حج میں گئے تو سن لیجئے 2-3 جملے یہاں بھی عرض کر دوں. کہ اس لیے کہ حج کرنے کہاں گئے؟ مکہ. وہاں گئے، پوچھا کیا؟ کہا مکہ مکرمہ. ہم نے کہا یہ مکہ مکرمہ کہاں؟ ولی صاحب ہندوستان نہیں ہے، یہ ہے مکہ مکرمہ. ہم نے کیا ہوا تھا یہ کافر نو انٹری. اب ذرا بتائیے، میں جملہ کہوں اس لیے کہ بافہم مجمع ہے. جب کافر کے لیے نو انٹری ہے تو کافر کا بیٹا کعبے میں کیسے پیدا ہوا؟ سوال بھیجیے بابا. مکہ مکرمہ کا مکرم کیوں ہے؟ کہ نبی آئے تھے. اب تو ہے نہیں کہ نہیں ہے لیکن مکرم ہے. اچھا مدینہ منورہ، ہم نے کہا منورہ کیوں ہے؟ کہ اس لیے کہ یہ نبی یہاں دفن ہے. جو جگہ پہ آئے وہ مکرم، جہاں دفن ہو جائے وہ منور. جب بات رہے اب تو سمجھے نا. اور کہتے بھی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کیا ہے کہ مدینہ منورہ، یہ کیا ہے؟ مکہ مکرمہ. نبی آئے تو حج میں لوگ جاتے ہیں اور حج میں بھی جا کے بعد کیا کرتے ہیں کہ حج واجب ہے. جانا استطاعت ہو تو جاؤ، اور حج کو نہیں جا سکتے تو بدل میں بھیج دو. کہنے لگے بدل میں بھیجے تو بڑی مشکل یہ کہ پیسہ بھی دے اور نام بھی ان کا ہو جائے. ہم نے کہا سمجھے نہیں، بیٹھے بٹھائے ثواب مل رہا ہے، اس لیے کہ بیچارہ جائے گا وہ شیطان کو مار کے آئے گا، مر کے آتا ہے زندہ بھی نہیں آتا ہے، یہ بھی تو گارنٹی نہیں ہوتی. کیا بات ہے؟ اچھا پورا اسلام وہی سے آیا. ہم بھی حج میں چلے، حج کی بات بیان کر رہا ہوں. گئے، جانے کے بعد احرام باندھا، آخر میں سب دن تو ہم کو اچھا لگا، حج میں اچھا لگتا بھی ہے. کہا 10 ذی الحجہ ہے. ہم نے کہا کیا کرنا ہے؟ کہا شیطان کو مارنا ہے. ہم نے کہا مارنے وارنے کے عادی ہے نہیں، ٹھیک ٹھاک آئے ہیں، ٹھیک ٹھاک واپس کرنے پر رٹے گا. کہا نہیں مارنا تو ہوگا. ہم نے کیوں مارے؟ کس کو مارے؟ کہا ہے شیطان.
کا شیطان ہے نہیں لیکن نیت کر لو. اب پیلر بڑا دیکھا سب مزاحمی چلے سب جتنے ہیں سب چلے اور کہا مارنا ہے شیطان کو. شیطان اتنا زبردست ہے کہ کتنوں کو مار دیتا ہے. کتنے لوگ مر جاتے ہیں کہ گھڑیاں مارتی ماری جاتی ہے. اور اس کے بعد آئے حجر اسود میں بھی آئے طواف کیا کہ چوہا پتھر ہے. ہم نے کہا پروردگار یہ بڑی مشکل مسئلہ ہے. ہندوستان میں پتھر چومے تو مشرک, کعبے میں چومے تو مومن. پتھر یہ بھی ہے پتھر وہ بھی ہے. کب تمہاری عقل پہ پڑا پتھر تو ہم چومنے ملنے کا دل کا یہی تو بتانا چاہتے ہیں کہ اگر میرے گھر میں ہے تو قابل احترام چاہے پتھر, تو بھیا پتھر اگر اللہ کے گھر میں آ جائے تو قابل احترام. اور کوئی 13 رجب میں آ جائے تو کیا ہوگا؟ پتھر کی بات ہے, اس کا چوم لیا حجر اسود ہے کہ یہ کون سا پتھر کا وہاں سے آیا تھا. ہم پوچھا کہاں سے آیا تھا؟ کہا آسمان میں. ہم نے کہا آسمان میں پتھر بھی ہے, کہاں ہے؟ کہ ہم نے کہا پھر پوچھا کہ دمبا کہاں سے آیا؟ کہا آسمان سے. جواب مل گیا. اب نہ پوچھنا کہ ذوالفقار کہاں سے آئی تھی. اب نہ پہلے دلیل دے دو. تم کہتے ہو نا, ہم بھی کہتے, سبھی کہتے ہیں کہ جب جناب ابراہیم اسماعیل کو لے کے چلے مینا کے میدان میں آئے, چھری رکھی تو اللہ نے آن ڈیوٹی جبرائیل کو بھیجا, جاؤ ٹھیے بھی بنے گا, دمبا لے کے جلدی چلے جاؤ ورنہ نوکری خطرے میں ہے. ایسا نہ ہو. سلوات بھیجیے بابا نوکری خطرے میں, اس لیے پہنچنا ہے اسماعیل کے ذبح ہونے سے پہلے. دمبا آیا کہاں سے؟ کہا آسمان سے آیا تھا. پتھر کہاں سے؟ حجر اسود آیا. کہاں آسمان سے آیا. تو ذوالفقار بھی تو وہیں سے آئی ہے. ذوالفقار علی کے لیے جو آئی تھی کہاں سے آئی تھی؟ کہ وہیں سے. کب آئی؟ جنگ احد میں. تو کسی اور کی بھی تو تلوار ٹوٹی تھی. محمد نے ایک لکڑی دی دے دیا کہ لے جاؤ لڑ لو. پروردگار محمد سے کیوں نہیں علی کو دلواتا؟ کہ تم سمجھے نہیں, وہ یہاں کا ہے علی وہاں کا ہے. تلوار بھیجیے. پڑھ چکے ہیں. سلوات پھیریے بابا. وہاں کا ہے. علی کا تلوار دے دی تو ذوالفقار بھی وہاں سے آگے. اب کہا کہ کیا مینا کے میدان میں قربانی ہو, کیا ضرورت ہے؟ پوچھئے. قدم صاحب گئے تھے, پوچھئے گوشت بیکار ہوتا ہے. ہم نے کہا گوشت بیکار ہو تو کچھ نہ کہو, تبرک پڑنے لگے تو سب فتوا دے دو. ہوتا ہے کہ نہیں؟ سب دیتے. کہا نہیں, اللہ کے نام میں دے دیا, اللہ جانے وہ جانے. ہم نے کہا امام کے نام پہ بانٹ دیتے, امام جانے وہ جانے. امام جانے وہ جانے. اب عزیزان گرامی جائے صحیح. اس کے بعد کیا کہا شیطان؟ پتھر مارنا ہے, بغیر مارے واپس نہیں ہوگے. نہیں مار سکتے دوسرے کو تندرستوں کو بھیجو, وہ تمہاری طرف سے بدل میں مار دے گا. نہیں جانا چاہتے ہو مت جاؤ, بھیج دو مار دے گا. یہ شیطان ہے کیا؟ کہ اس لیے کہ جناب ابراہیم اسماعیل کی قربانی کرنے کے لیے چلے تو شیطان چلا. کہ 90 سال کی عمر میں اولاد ملی ہے, اس کو چلے قربانی کرنے کے لیے. خواب واب الگ کی چیزیں دیکھیں, نبی کو سمجھا رہا ہے. تو اب سمجھنا کہ جو نبی کو سمجھائے وہ شیطان ہوتا ہی ہے, چاہے کسی وقت کا ہو. نبی کو دیکھیے, سب سامنے کی بات میں پڑھ رہا ہوں, آپ جانتے ہیں حج میں جائیے گا سب دیکھ لیجئے گا. اللہ کرے کہ دیکھ کے آئیے تاکہ پھر یہاں کا اسلام سمجھ میں آ جائے. یہاں کا اسلام وہیں سے چلا. اب جیسے ہی کام کا تو شیطان کا کیسے پہچانا؟ ہم تو آئے تھے مولوی والے لباس میں, اب تو کہہ رہا کہ شیطان پہ چلے کہ ہاں ہم نبی ہیں. جو نبی کو سمجھائے وہ شیطان ہی ہوتا ہے. نبی نبی ہے. اب دیکھا یہاں کام نہیں چلے گا, یہاں کے ہر بھائی نہیں چلا. آئے کہا جناب اسماعیل سے, ارے 90 سال کی عمر میں اولاد ملی ہے اور ابراہیم بوڑھے ہو چکے ہیں, ذہنی توازن تھوڑا سا ہم نہیں کچھ کہہ سکتے ہیں.
کہا اس لیے کہ یہ خواب آپ کی بات ہے، کہیے ابا سے کہ چھوڑ دے ہم کو واپس لے کے چلیں. کہا تو شیطان ہے. کہا جو نبی کے ذہن پہ حملہ کر دے شیطان ہوتا. اب دیکھا تھا کہ 2 جگہ تو ناکامیاب ہوا. اب آیا حاجرہ کے پاس، اس لیے کہ وہاں کامیاب ہو گیا تھا. کہا حوا کے پاس. حوا صرف نبی کی بیوی تھی، یہ نبی کی ماں بھی ہے. وہ نبی کی بیوی تھی، یہ نبی کی ماں بھی ہے. 2 منصب ان کے گھر میں ہے. اب اس کے بعد آیا حاج دق الباب کیا، پوچھا کون کا شیخ؟ کہا کیسے آ رہا ہوا؟ کہا پتہ ہے ابراہیم اسماعیل کو کہا کہاں دعوت میں لے گئے ہیں، خلیل تو ہمارے دوست کے ہوتے ہی ہے، کہیں دعوت میں کوئی ضرورت ہے کہ دسترخوان بھی جائے. دسترخوان بچھے گا تبھی دعوت ہے. بہت سے لوگ دعوت میں آئیے، میں نہیں مولانا دعوت میں آئیے، چاہے کہ آئیے. دعوت میں مطلب پورا کھانا تھوڑی ہے. آج کا بہت سے لوگ نظر میں بھی سنتے ہیں کہ پورا کھانا ہو. نظر کا مطلب پورا کھانا نہیں ہے، تھوڑا سا تبرک ہے. سلوات پھیریے. معاملہ چل رہا ہے، آپ جانتے ہیں یہ تو پورے عشرے کا موضوع میں ایک مجلس میں پڑھتے رہا. اب جیسے کا پوچھا کون؟ کہا شیخ. کہا کیسے آنا ہوا؟ کہ ابراہیم اسماعیل کو قربانی کرنے کے لیے لے گیا. کہا تو شیطان ہے. جملہ جو حاجرہ نے استعمال کیا ہے کہ کیسے پہچانا؟ میں تو اچھے لباس میں آیا تھا کہ پہچان نہ پائے کہ کون ہے. کہ جو نبی کی بیوی کو گھر سے نکلنے کا مشورہ دے وہ تو شیطان ہوگا. اب آپ فارمولہ تو ہم لوگ پہلے جو بچپن میں حساب بناتے تھے میتھمیٹکس، ایک فارمولہ ملتا تھا پورا حساب بن جاتا تھا. اسی لیے اسلام نے ایک فارمولہ دے دیا، جو نبی کی بیوی کو کہے نکل جاؤ شیطان. ٹھیک ہے، میں جملہ کہوں کہ اگر کوئی جگہ شیطان کو مرواتا تو کیا ہوتا؟ نبی کی بیوی کے ایک کو چھوڑ دیتا. سمجھے نہیں؟ اس لیے کہ ابراہیم کے ساتھ ساتھ بیوی کا عمل بھی نیک ہو تو ہم اسے حج میں شامل کر دیتے ہیں، چاہے مرد جائے چاہے عورت جائے. حج کے حوالے سے میں نے کہہ دیا اور حج سب کرتے ہیں. اسی مکہ مکرمہ میں میرا رسول آ گیا اور مدینہ منور میں آپ جانتے ہیں کیا کہنا اس نبی کا جس کی نالین عرش اعظم تک گئی. اور کیا کہنا موسیٰ کی نالین کا؟ کہا موسیٰ وادی مقدس کا اتار دو. اب محمد کو پہنے ہوئے بلا لیا. دیکھیے عظمت محمد کیا ہے. آج میں پڑھ دیتا ہوں عظمت محمد کیا ہے. آج تک موسیٰ کی نالین محمد کے نالین کا مقابلہ نہ کر سکی. لوگ معراج پیغمبر کے تو قائل ہیں، مگر بات احمد کی جب آئی تو برا مان گئے. سب کا اقرار کیا، جسم کا انکار کیا. ہم نے نالین دکھائی تو برا مان گئے. موسیٰ کی نالین اور محمد کی نالین. ابھی ہم نالین سے چلے ہیں اور کیا کہنا اس نالین کا. حامد بہراجی نے اپنے شعر میں کہا تھا، لیکن عباس بھائی نے مجھے یاد دلا دیا کہ جہاں میرا نقطہ نہیں چلتا ہے وہاں میں شعر چلاتا ہوں. سلوات پھیریے بابا. دیکھیے ان کے نالین کا مرتبہ عرش پہ بھی نبی نے اتارا نہیں. مت بشر اپنے جیسا نبی کو کہو، بات ایسی خدا کو گوارا نہیں. جس میں تعریف میرے نبی کی نہ ہو ایسا قرآن میں کوئی پارا نہیں. دیکھنا ہے تو حامد مدینے چلو، اس سے بڑھ کر کوئی اور نظارہ نہیں. لیکن مدینے کے بعد وہاں بھی جانا ہوتا ہے، کربلا ہے نجف. اس لیے کہ ہم رسول کے ساتھ آل رسول کو بھی مانتے ہیں. ایسوں کے بھٹک جانے کا امکان بہت ہے. کہتے ہیں جو لوگ کے قرآن بہت ہے. جب سے ولی ہے خاک شبہ میں نے جبھی پہ آئینہ مجھے دیکھ کے حیران بہت ہے. ایش تصور میں مدینے کو چلا ہوں، بے حب علی راستہ سنسان بہت ہے. بے حب علی راستہ سنسان بہت ہے. اب آگے کیا کہا تھا پیغمبر نے؟ اپنی مجلس کو زینت دو علی کے ذکر سے. علی کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر خدا تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے. کیا کہنا میرے نبی کا. اب معراج تو آپ جانتے ہی بھیا، معراج میں 5 حرف ہے. اللہ 4 پر بھی قادر تھا، 2 پر بھی قادر تھا،
एक पर 5 क्यों रखा? कहा बुलाया मोहम्मद को था, मेराज पंजतन की है। देखिए मैं घूम घाम के वही आता हूँ। मदीने तो किधर? मरहबा मंजिले मेराज पे जाने वाले, फर्श को अर्श की अजमत से मिलाने वाले, कौम के बिगड़े मुकद्दर को बनाने वाले, तेरे ममूने करम है ये जमाने वाले, कुफ्र इल्हाद का हर शब्द बसेरा होता, तू ना होता तो जमाने में अंधेरा होता, तू ना होता तो जमाने में अंधेरा होगा। कब मस्जिद अंधेरी है चिराग जला दो। जब इस मस्जिद में चिराग जलाते हो तो अल्लाह इतनी बड़ी दुनिया को आबाद कर रहा था, मोहम्मद जैसा नूर ना भेजता। और क्या कहा, हम जो कहते हैं बांदाज़े जली कहते हैं, तेरे साये को सभी हक का वली कहते हैं, तेरा साया है जिसे नादे अली कहते हैं। सूरह तहर का भी सूरह रहमान बना, तेरा साया जो सिमट आया तो कुरान बना। कहा था कि कम चाहिए समझदार चाहिए, कम चाहिए मजमा तो समझदार है। समझ भेजिए समझदार चाहिए। ऐसा देख अभी आप जो ये नबी कहा गए अर्शे आज़म पे, ये नबी की मेराज थी, पलट के चले आए, जंजीरें इधर हिलती रही, बिस्तर गर्म रहा, वजू का पानी गिरता रहा, तो कहने लगे रूह के साथ गए थे। हमने कहा रूह के साथ तो रोज हम मेराज में जाते हैं। एक साहब को मेराज में जाने का शौक था, जब वो रोज अल्लाह से दुआ करते थे मेराज में बुला दे। शैतान ने कहा अच्छा इनको मेराज में हम ले जाते हैं। एक धोबी का गधा लिया है, उसका सवार करने के चला, तो अब सरा में करते 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 पहुंचा किसी धोबी का। इसका मतलब ये कि मेराज सी मोहम्मद को है। अब जब चले तो अल्लाह ने, लोग कहते हैं कि मेराज में रूहानी है, अल्लाह ने 5 हर्फ रख के जिस्मानी कह दिया। मीम से मुलाकात, आइन से अर्श, रे से रब, अलिफ से अहमद, जीम से जिस्मानी। पहले जीम से है बना तो तब बताएं रूहानी चीज। जवाब बनिए मोहम्मद को मेराज अर्श आज़म पे जिस्मानी हुआ, पलट आए। तब जब मैं तो कहते अली कहां से देख रहे थे? अरे ईडन गार्डन में मैच हो रहा था इंडिया पाकिस्तान में, तो आप कैसे बैठ के देख रहे थे? मैं आपसे पूछता हूँ आप कैसे देख रहे थे? क्या मौलवी साहब ये टीवी का कमाल है। हमने कहा टीवी चलाते किससे हो? का नूर से। जरा सा तुम नूर लेके बैठ गया तो कलकत्ता देख लेते हो। और जो अली मुकम्मल नूर था, जमीन पे बैठा, आसमान के पर्दे हटे, मोहम्मद के मेराज देख लिया। कहा या रसूल अल्लाह हम बयान करें या आप बयान कीजिएगा? जवाब मेराज में नबी गया कि किसी को खबर नहीं हुई। यहां तक के नबी की बीवी सब बात जानती है, बीवी को भी पता नहीं चला कि नबी कब गए कब आए। इसलिए कि औरतों के फितरत होती है, यहाँ से वहां बयान किया, वहां से वहां बयान किया, वहां से पूरा मीडिया में राष्ट्रीय सारा हिंदुस्तान को औरत को बता दो सब मामला हल हो जाएगा। आप इसलिए कि जनाब नूह लूत की बीवी का तज़किरा है कुरान में, खयानत किया गई, इनको बताएंगे नहीं। अब जब चली गए तो नूर, तो आधा नूर गया था, आधा वहां मौजूद था, पता नहीं चला। अब जब मेराज से वापस आए तो अब देखिए पंजतन की मेराज क्या है। क्या मोहम्मद की मेराज ये है कि अर्शे आज़म तक जाए। फातिमा की मेराज ये है कि फातिमा आ जाए तो नबी ताज़ीम के लिए खड़े हो जाए और अपनी जगह पे बैठाए, बाजू के बोसे लिए है। सैयदा सोच भी है, सोच की आगाज भी है, सैयदा इल्म भी है, इल्म की परवाज भी है, सैयदा अज़मत सादात का एक राज भी है। ये न होती तो न दुनिया में सवेरा होता, घर में अल्लाह के दिन में भी अंधेरा होता। क्या अल्लाह के दिन में भी अंधेरा होता। सैयदा फातिमा ज़हरा है, खिताबात उसके आसमानों से भी। देखिए ये वसीला जो है आरजी वसीला, इसको बार बार ठीक किया जाता है।
کہیں بگڑ نہ جائے. اللہ نے بھی کہا ہم ایسے وسیلوں کو تھوڑی دیں گے جو کبھی ادھر ہو تو کبھی ادھر ہو. ایسے وسیلوں کو دیں گے جو دوسروں کو آگے بڑھا کے بتا دیں یہ وسیلہ ہے. ضرورت نہیں ہے. اچھا اس وسیلے کا کیا ٹھکانا, کبھی بولتا ہے کبھی بند ہو جاتا ہے. ہم ایسے وسیلوں کو دیں گے جو ہمیشہ بولتا ہو, کبھی محمد بن کے بولے, کبھی علی بن کے بولے, کبھی حسن بن کے بولے, کبھی حسین بن کے بولے, کبھی زین العابدین بن کے بولے, کبھی محمد باقر بن کے بولے, کبھی جعفر صادق بن کے بولے, کبھی موسی کاظم بن کے بولے, کبھی علی رضا بن کے بولے, کبھی محمد تقی بن کے بولے, کبھی علی تقی بن کے بولے, کبھی حسن عسکری بن کے بولے, کبھی امام زمانہ بن کے بولے. پیغمبر جب واپس آ گئے تو یہ فاطمہ کی معراج ہے. سیدہ جیسی زمانے میں نہ عورت دیکھی, سیدہ جیسی کسی کی بھی نہ فطرت دیکھی, سیدہ جیسی کسی کی بھی نہ صورت دیکھی. جھوم کر جس طرح ساون کا مہینہ اٹھے اس کی تعظیم کو یوں شاہ مدینہ اس کی تعظیم کو یوں شاہ مدینہ اٹھے. تو لوگ کہنے لگے مولانا صاحب آبا کرتے تو آپ کا احسان کیجئے, معاف کیجئے گا, میرے پاس احسان نہیں ہے. اہل بیت کی محبت ہے جو آبا کروا لیتی ہے. چپ رہنے نہیں دیتی, اس لیے کہ انسان چپ قبرستان میں ہو کے جاتا ہے, یہاں تھوڑی چپ رہے گا. اب جیسے ہی فاطمہ کی معراج تھی, اب آئیے علی کی معراج کیا ہے. ایک دن دوش میں بلند کیا, کس کو؟ پیغمبر نے علی کو, اور پوچھا علی سے کہ تم اپنے کو کیسا پا رہے ہو. اب پوچھنا تھا تو گھر میں پوچھتے, کان میں پوچھ لیتے. کہ نہیں, ہم اہل بیت کا اعلان برسر منبر ہوتا ہے, کہ اگر چاہوں تو ستاروں کو توڑ لوں. اللہ نے کہا توڑنے وڑنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم تو جھکا ہی دیں گے, ہم جھکا ہی دیں گے. اور جھکا ہے جب آسمان سے چلا ستارہ. سیدہ کے رشتے کے لیے بات ہو گئی, آپ جانتے ہیں نا, پوری تفصیل جانتے ہیں, لیکن میں کیا کروں, وقت تو دل چاہتا ہے کہ اور پڑھوں, لیکن جانے وقت میں گنجائش نہیں ہے. ضرورت میں دیے اب جیسے ستارہ جب چلا, دیکھیں جب آسمان میں چاند چمکتا ہے تو لوگ کہتے ہیں میرے ہی گھر میں ستارہ, میرے ہی گھر میں ستارہ. وہاں سے چلا ایک رشتہ کے لیے. ابھی رشتہ تو موبائل سے طے ہوتا ہے, گھر جا کے طے ہوتا ہے. نہیں, کیوں نہیں کہ ستارہ چلے گا. وہ بھی ایسے ویسے کا رشتہ نہیں تھا. آج کسی کا رشتہ اگر ودھان سبھا میں طے ہو جائے تب دیکھیے آسمان پر نظریں نہیں آتے ہیں. کیا کہتے ہیں مولوی صاحب, میرے بیٹی کا رشتہ تو ودھان سبھا میں لوک سبھا میں طے ہوا تھا. جس کا رشتہ عرش اعظم پہ طے ہو رہا تھا اسے فاطمہ کہا جاتا ہے. اور ایسے بھی طے نہیں ہوا, ستارہ چلا. پروردگار آیت کیوں نہیں بھیجتا؟ آیت جب علی کی ولایت کا سوال آپ کے مجمع میں آیا تو یقین نہ آیا. تو ایک آیت پہ یقین یہ آئے گا کہ ستارہ چلے گا. کہاں جھکا, در علی پہ پھر اٹھا. اچھا ستارہ بھی آیا, چپ گیا بولتا ہوا. آل رسول کی محبت ہی اسے کہتے ہیں. انسان آتا ہے چپ, بابا کر کے بولنے لگتا ہے. یہ ستارہ چلا تھا آسمان سے. یہ ہے فاطمہ کی معراج. آپ جانتے ہیں علی کی معراج, میں چاہوں تو ستاروں کو توڑ دوں. اب حسن حسین کی معراج سنی, اس لیے کہ حسین سے بات لانی تھی ہم کو, اس لیے وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے, جانا بھی ہے. اب حسین کون؟ حسین پھولوں میں سب سے حسین ہے شبیر. مصرع سنیے کہ پیغمبروں کا مکمل یقین ہے شبیر. دل رسول ہے کعبہ مکین ہے شبیر. ہر آسمان سے اونچی زمین ہے شبیر. اسی زمین پہ محمد کو دل کا چین ملا. ہزاروں سال جو ڈھونڈا تک حسین ملا. پیغمبر اسلام جا رہے تھے عید کے دن نماز کے لیے, اور اس کا چلے واقعہ بڑا مشہور معروف ہے, جس کو نجات کی کتاب ہے لکھنؤ سے, اس میں یہ واقعہ جا رہے تھے
तो कहा नाना सबकी सवारी है, मेरी सवारी कहाँ है? पूछना था तो घर में पूछ लेते, नाना नवासे में बात तय हो जाती। कहा यहाँ डिपार्टमेंट का मामला है, ये है ये भी इस्मत है, वो भी इस्मत है, ये इमाम है वो रसूल है। अब नबी जो है नाका बन गए। एक जुमला मैं कहूं, जिसके लिए मोहम्मद झुक जाए उसे हुसैन कहा जाता है। जुमला मैंने आपके बाद, जिसके लिए मोहम्मद झुक जाए, और अगर मेरे दिल अदा खाने में झुके तो कहां झुकेंगे? अब उसका झुके नाका बन गए। अब किसी ने पूछ ही दिया, हर तरह के लोग होते ही है, कि कितनी अच्छी सवारी है, तो नबी खामोश हो जाते। नबी ने कहा नहीं देखते कितने अच्छे सवार हैं। जैसा सवार होता है वैसे ही सवारी की जरूरत होती है। डीएम अगर साइकिल पे चलना शुरू कर दे तो क्या आईएएस अफसर होके साइकिल पे चल रहे हैं? नहीं हो सकता। जैसा सवारी, जैसा सवार वैसी सवारी। नबी नाका बन गए। आधी जुल्फ हसन के हाथ में, आधी हुसैन के हाथ में। भैया दो भाइयों का मिजाज कहीं नहीं मिलता, या तो हसन के हाथ में जुल्फ दीजिए या हुसैन के हाथ में दीजिए। हुसैन उधर चाहे हसन इधर गए, तब क्या होगा? का थ्योरी पहले बयान किया है, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहले जन्नत। हसन हुसैन जवान जन्नत के सरदार, सैयद औरतों के सरदार है। अगर मुझे पता होता कि दो भाइयों में इख्तिलाफ होगा तो एक ही के हाथ में जुल्फ देता, आधी हसन के हाथ में आधी हुसैन के हाथ में। मुझे यकीन था कि अव्वलना मोहम्मद है, वो असदना मोहम्मद है, वो आखिरना मोहम्मद है, वो कुल्लना मोहम्मद है। ये सब ऐसा मोहम्मद है। अब उसके बाद ये वाकया तो आप जानते हैं कि हो गया। अब आखिरी वाकया तारीख का सुनिए। लोग कहते देखिए ये मजलिस रहे, बहुत से लोग कहते जहमत तमाम के, जहमत कहाँ आई? ये रहमत है। जितने देर आप यहाँ बैठे दुनिया से दूर रहे। हुसैन कहते ही उसको है जो दुनिया से दूर करके आखिरत में लगा दे। सलाम भेजिए भैया। 1 जनवरी का बस ठीक तो कटा, कम से कम अहले बैत के जिक्र में तो गुजर गया। अजीज़ाने के नाम क्यों ना हो, अब जिसका आगाज जिक्र अहले बैत से हो रहा हो, अब जैसे ही ये है। अब आखिरी वाकया फितरुस को बालों पर, बड़ा मशहूर मालूम है, फितरुस के बालों पर अल्लाह ने छील लिए थे। सस्पेंड पड़ा हुआ था, डिस्चार्ज नहीं हुआ था, सस्पेंड हुआ था। रेलवे की नौकरी जल्दी जाती नहीं, सस्पेंड होता तब डिस्चार्ज होता है, बड़ी मुश्किल है। अब पड़ा हुआ था, उधर से 70,000 मलाइका मुबारकबाद के लिए कहां चले? जमीन पर। अब बताइए, अल्लाह अपनी इबादत छोड़वा के दर अहले बैत पे भेज रहा है, वो भी ऑन ड्यूटी टीए के साथ, यही तो हम कहेंगे। अब आया और 70, तो जब फितरुस पड़ा हुआ था, पूछा कि ये कयामत आ गई। 2012 में हमें डराया जा रहा था कि कयामत आने वाली है। मेरा अकीदा इतना कमजोर नहीं था, इसलिए कि उसूले दीन में पहले इमामत बाद में कयामत, और इसी इमामत ने हमको बचा लिया। जब तक इमामत आएगी नहीं कयामत आ नहीं सकती है। जब तक इमामत आएगी नहीं कयामत नहीं आ सकती है। अब चलने के बाद ये फितरुस है, क्या हुसैन के गहवारे से मत हो जाओ। अभी हुसैन के बारे में नहीं आए थे, लकड़ी का गहवारा किस चीज का वो अल्लाह जाने। गहवारे से मस होता गया, फितरुस बालों पर निकलते गए, फिर उड़ा। उड़ने की आदत थी, पहले उड़ा तो बालों पर छीन लिए। मैं उनके लिए कह रहा हूं जो कहते सीधे अल्लाह को मांगे, रसूल कुछ नहीं है। हमने कहा हो ही नहीं सकता, फितरुस भी पहले सीधे अल्लाह वाला था, हैं? अल्लाह से मांगा था, बालों पर छीन गए। अब पड़ा हुआ था, अब जो पलटा है बालों पर मिले हैं, फिर उड़ा है। मुझ जैसा मन मिश्री, मुझ जैसा कौन? एक जुमला इजाफा कर दिया था कि मैं हुसैन के घर का आजाद करता हूं। परवरदिगार पहले उड़ा तो बालों पर ले लिए, अब उड़ता तो बालों पर क्यों नहीं लेते? क्या पहले मैंने डायरेक्ट दिया था, ले लिया डायरेक्ट, अब दिया है इनडायरेक्ट। जब तक
حسین بھی دے کے نہیں لیتا ہے۔ عزیزان گرامی اسی حسین نے براہم کو اولاد فطر اس کو بالوں پر۔ عزیزان گرامی اب میں مصائب کی منزل کی طرف آ گیا۔ ایک باپ کی سال ثواب کی مجلس ہے جو بیٹوں نے قائم کی ہے، اور جب مجمع زیادہ ہوتا ہے نا تو بچوں کو بڑا سکون ملتا ہے، اس لیے کہ میرے بابا کی مجلس میں فلاں لوگ آئے تھے پرسہ دینے کے لیے، لیکن عزیزان گرامی ایک بیٹا اور کربلا میں نظر آتا ہے اور ایک باپ بھی نظر آتا ہے۔ آپ کربلا ضرور جائیں، اس لیے کہ ظاہر حسین کا بڑا ثواب ہے۔ ہم بھی کربلا گئے تھے، ہم بھی جب مشہد پہنچے اتنی پیاس نہیں لگی، لیکن جب ہم کاظمین پہنچے اتنی پیاس نہیں لگی۔ میں اپنی بات بتاتا ہوں، جو میرے ساتھ ظاہر تھے انہوں نے کہا یہ محسوس ہوا، لیکن جب ہم کربلا میں پہنچے مارچ کے مہینے میں تو پیاس زیادہ لگ رہی تھی، جگہ جگہ پہ ٹھنڈا پانی پی پی کے پیاس بجھا رہے تھے، پھر پیاس لگتی جا رہی تھی۔ ہم نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ آپ کو بھی ویسا ہی محسوس ہو رہا ہے؟ ہاں ویسا ہی محسوس ہو رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ عجیب منظر کیا ہے، اس لیے حسین پانی پلا رہے تھے اور یہ یاد دلا رہے تھے اے میرے ظاہر جب تو مارچ اپریل میں آتا ہے تو تجھے اتنی پیاس لگتی ہے، 61 میں کیا پیاس کا عالم رہا ہوگا، یہی تو وجہ ہے کہ علی اصغر شہید ہو گئے۔ کون علی اصغر جو 18 دن کے مدینے سے چلے تھے، کربلا میں 10 محرم کے 6 مہینے کی عمر ہو گئی تھی، اور حسین جب کے چلے بعد تو پہر کو نہ تھا کوئی جو تھامے رکاب توسن کو، حسین چھپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، سکینہ جھاڑ رہی تھی باپ دامن کو، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ وہ حسین یہ تو نہ کہہ سکے کہ شہ مشرقین ہوں، مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین ہوں۔ عباس مر گئے میرا اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے، کہتے ہیں محمدار مجھے آخری منزل تک پہنچا دے، لیکن گھوڑے نے قدم آگے نہیں بڑھایا۔ گھوڑے نے اپنی بے زبانی سے کہا سے گردن جھکا کے زمین کی طرف اشارہ کیا۔ اب جو حسین نے کیا منظر دیکھا کہ گھوڑے کے پاؤں سے سکینہ نکل کے اے گھوڑے میرے بابا کو میدان قتال میں نہ لے جا، جو بھی صبح سے گیا ہے واپس نہیں آیا۔ حسین گھوڑے سے زمین پہ اترے، اس نے کی بیٹی باپ کے لاش کی زینت ہوتی ہے۔ ایک بیٹی کو حسین نے مدینے میں چھوڑا، ایک کربلا میں چھوڑا ہے۔ اب جناب سکینہ نے کہا اے بابا آپ کے سینے کے بغیر مجھے نیند نہیں آتی تھی، اے بابا اب میں کس کے پاس ہوگی؟ سکینہ آج سے دستور بدل جائے گا، اصغر میرے پاس ہوتے تھے، اصغر مکمل میں تم میرے سینے پہ سوتی تھی، آج سے دستور بدلے گا، اصغر میرے پاس ہوتی ہے، تم ماں کے پاس پوپی کے پاس ہوگی۔ مقصد یہ تھا سکینہ کو بھی زندہ کرنا ہے، اصغر شہید ہو جائے۔ اور کہا سکینہ جب میں یاد آ جاؤں تو مقتل میں چلی آنا۔ حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے، میدان قتال میں آئے، میں منا پہ حملہ کیا، میں سرا پہ حملہ کیا، قلب لشکر پہ حملہ کیا۔ ایک آواز آئی اے نفس مطمئن اپنے پالنے والے کی طرف پلٹا۔ ملا حسین کاشفی نے جب جملہ لکھا، جس کے پاس کچھ نہ تھا چولیوں میں پتھر بن آیا، حسین پہ حملہ کر رہا تھا، میں ساتھ کہتا ابھی پتہ لگاتا ہوں حسین زندہ یا مر گئے۔ حسین مجھے اے حسین میں اس خیمے میں آگ لگانے جا رہا ہوں جس میں تمہاری بہن زینب ہے۔ حسین گھٹنیوں کے بل بیٹھے، اے ظالم ابھی غضب نہ کر، ابھی حسین زندہ ہے۔ میں کہوں گا مولا یہ منظر نہ دیکھا گیا، اس وقت کیا ہوگا جب خیمے جل رہے میرے پروردگار جو بیمار کو شفا کامل عطا فرما، روزی عطا فرما،
میں پروردگار جو علم حاصل کرنے میں کامیاب ہو، میں پروردگار مزار مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء کرام کی حفاظت فرما، مرور جوار جنت کی جگہ عطا فرما، جوار احمد معصومین میں جگہ عطا فرما، امام زمانہ کی قبول میں تعظیم فرما، ایک بار سورہ حمد تین بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید صابر حسین میں سے امیر احمد صاحب اللهم صل على محمد وعلى ال محمد